जी नाज़रीन کرام، اس وقت ہم موجود ہیں شہداء کے حوالے سے یکجہتی کا ایک مارچ یہاں پہ آیا اور دھرنا بھی جاری ہے۔ شہداء کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ بلوچ جو ہے بلوچستان سے آئے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟ یوسف خان ضلع کچی سے ہے، تعلق تحصیل ثانی سے ہے۔ اچھا، بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک عرصے سے افواج پاکستان شہداء دے رہی ہیں اور بلوچ بھی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو شہیدوں کا دھرنا ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی شہید ہو گئے 2019 میں۔ ٹھیک ہے، دہشت گردوں نے شہید کیا تھا۔ دہشت گردوں نے آپ کے والد کو بھی 2019 میں شہید کیا۔ ان کے ساتھ ایک دوسرے بلوچ بھی موجود ہیں۔ جی آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ وعلیکم السلام، میں عزت ہوں، بالغتر میں بیٹا ہوں۔ وہ میرا سب شہید ہو گیا، 11 بندہ تھا۔ اچھا، 11 بندے آپ کے شہید ہوئے ہیں، اور کون لوگ تھے قاتلین؟ کون تھے ان کے؟ وہ پارٹی والا ہے، وہ بولتے ہیں ہم گوہرام بلوچ ہے، قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں؟ بالغتر سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نام عزت ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کا نام غفور ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو متاثرین ہیں، جن کے پیاروں کو دہشت گردوں نے بلوچستان کی سرزمین پر شہید کیا، وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم اور بھی بلوچوں سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں رئیس ثانی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، جنہوں نے شہادت میں اپنی جان دی، اس ملک کے لیے جان دی۔ جمال رئیس ثانی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کے شہداء مارچ کی یکجہتی کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ملک الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں نے اپنا پولیٹیکل کیمپین چھوڑ کر شہداء کی جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ظاہری یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں کئی دنوں سے موجود ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایشو ہے، یہ الیکشن سے، پولیٹیکل گینز سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ہم سب کو دکھائے، دونوں کہانیاں دکھائیں اور ہمارے شہداء کی آواز بنائیں، تاکہ کل کے دن ہماری ان جو قربانیاں ہیں، ان میں جو آج کیمپ میں بیٹھے ہیں، ان میں لوگوں کا اضافہ نہیں ہو، ہمیں انصاف دیا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہمارے پیاروں کو۔ رئیس ثانی صاحب، ریاست کے ساتھ جو گروپس جو ہے شورش کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو دشمن اپنا پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بارڈر سے حملہ کرے، اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ سازش کے تحت اپنوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ ایک سازش کے تھرو ہو رہا ہے، اور ہمارے سیکورٹی فورسز بالخصوص پاک فوج ایجنسیز قربانیاں دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بہتر ہو، لیکن اس میں عوام کو بھی اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، آرمی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور کسی بھی قربانی سے دیر نہیں کرنا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین گرامی، اس وقت میرے ساتھ ایک بلوچ موجود ہیں کہ جو کہ PLA کے اور BRA کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مکرانی بلوچ ہوں، شہوانی بلوچ ہوں۔ میرے قوم کے اندر کم از کم BLA نے 35 بندے مارے، لیڈیزوں کو آ کے مارا ہے BLA نے۔ BLA مجھے آ کے ثبوت دے، میں نے کیا کیا، میرے باپ نے کیا کیا، 10 بندے کے ساتھ اس کو شہید کیا، میرے بھائی نے کیا کیا، اس کو 6 بندے کے ساتھ شہید کیا ہے، 13 بندے آپ نے میرے اٹھائے، BLA نے اٹھائے۔ وہ آ کے شہید دولت کا مجھے بتائیں، اگر شہید دولت کو مارا ہے اس کا لاش مجھے دے دیں، اس کا کوئی ثبوت مجھے دے دیں، مارا شہید بورے کو مارا ہے اس کے۔ وہاں کے جو جوان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان تنظیموں کے بارے میں، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو انٹرنیشنلی فنڈڈ ہیں؟ وہ تنظیم سے خوف زدہ ہیں، تنظیم نے اس کو دباؤ رکھا ہے۔ تنظیم ہر کسی کو کہتے ہیں اب کتنے لوگ قرآن پہ شہید ہیں، ایک بندہ کیوں نہیں آ رہا ہے، تنظیم ہر کوئی آ جائے اس کو BLA مارتا ہے دوسرے دن میں، اگر بھائی آ جائیں کل دوسرے بھائی کو اٹھا کے مارتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چپ رہو، اگر کوئی نے ہمارے علاقے نے اس نے بات کیا ہم اس کو ماریں گے۔ آپ کے خاندان کے، آپ کے جرگے کے، آپ بتا رہے ہیں کہ شادی ایک ہو رہی تھی، اس میں ID انہوں نے لگایا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی یہ ایک ظلم ہے، ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کے، ایک بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو کیوں مارنا چاہتے ہیں، بہن کے سامنے بھائی کو کیوں اڑانا چاہتے ہیں۔ 7 بندے ماں بہنوں کے سامنے اس نے ID کیے، وہ فوراً چلے گئے، 7 ماں بہنیں چلے گئے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلوچ پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ اگر بلوچ کی بات کر رہے ہیں پھر وہ آ کے بلوچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آئے روز جو ہے بلوچ شہید ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے جوان جو ہے ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پنجابی جو ہے انہیں بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، سراسر انڈیا کے ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کے پیسے کھا رہے ہیں، یہ جو BLA ہے BLA پہ انڈیا کے پیسے کھا رہے ہیں۔ آ کے ہم کو سیدھے بتائیں اگر انڈیا کے پیسے نہیں کھا رہے ہیں، اس نے پروم سے بندے مارے ہیں، ٹھیک ہے،
80-90 परोम से मारे हैं, 80-90 उसने 100 अंदाज़ा बुलेदे में मारे हैं, बालगितर में उसने अंदाज़ा 50-60 बंदे मारे, तुरबत केच पे उसने बंदे मारे हैं, बीएलए ने बलोच मारे। जी नाज़रीन, ये असल बलोच हैं जो आज शोधा के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं, और इनका कहना है कि वो ये बलूचिस्तान की धरती को पुरअमन करना चाहते हैं और वहाँ पर किसी किस्म की शोरश जो है इसके ये ख़िलाफ़ है। जी, बलूचिस्तान की सरज़मीन से अब्दुल लतीफ़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तासुरात जानेंगे, चूँकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की सरज़मीन पर दहशत गर्दों ने एक अरसे से शोरश बपा कर रखी है। उनके तासुरात जानेंगे, वो इस बलोच धरती के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, मैं बलोच धरती के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हम तो पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से अमन हासिल करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें कोई कमीशन बनाए हमारे लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए एक कमीशन बनाया जाए। अगर इन दहशतगर्दों के लिए कमीशन बन रहा है जो सामने इन लोगों की कैंप हैं, और उनकी रिकॉर्ड तमाम तर हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, और ये लोग जो हैं उधर उन लोगों के जो कमांडरों के साथ उठने बैठने और खाने पीने के सब कुछ उनके हमारे पास उनकी सबूत सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन हम अपने लिए जो है ना अमन, और हमारे अपने जो बंदे, मेरे चाचा शहीद हुआ अब्दुल गफ़ार बुगटी 2013 में, उसके बाद मेरे अपने घर पे हमला हुआ 2013 में लास्ट में, और उस हमले के नतीजे से मेरा भाई, बड़ा भाई शहीद अब्दुल कादिर, और उसका वाइफ और उसका छोटा बेटा, तकरीबन उसकी बच्चे की उम्र था कोई 8 साल की। ठीक है, ये लोग खुद को बलोच कहते हैं, बलोची में ये कौन सा बलोची है कि औरतों और बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उसके बाद 2015 में मुझे जो है ज़ख्मी किया गया। मैं तो आपके सामने हूँ, इधर भी मुझे जो एक बुलेट लगा हुआ है, इस सामने हाथ है, ये भी डैमेज है। अब कहें तो मैं आपको कमीज उतार के भी दिखा सकता हूँ। देखें, ये जो मार्चर्स हैं जो मारंग बलोच की क़यादत में यहाँ बैठे हैं, ये आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं। क्या पाकिस्तान की रियासत से इन्हें मुतालबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी दरपर्दा कोई साजिश आपको कार फरमान नज़र नहीं आती। भाईजान, ये तो साफ, बिल्कुल साफ शफाफ, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, इनके पास ये बीएलए के झंडे भी मौजूद हैं, और इनकी आप तमाम जलसे जुलूस में देखें, सरेआम ये उठा के घूम फिर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि ये काली वर्दी वाले दहशतगर्द हैं और ये खाकी वर्दी वाले भी दहशतगर्द हैं, और काली वर्दी वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ पुलिस अफसरान हैं और पुलिस कांस्टेबलान हैं, और खाकी वाले हमारे जो है ना आर्मी और IFC वाले हैं। ये तो सरेआम ये एक जो है ना अटैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है नहीं। इसको बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सुप्रीम कमांडर हमारा जो सदर हैं मौजूदा, और वज़ीर आज़म हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए, इस पर नज़र रखना चाहिए। इसके लिए कमीशन नहीं बनाना चाहिए, इसको किफ़्र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और ये जो हैं हमारे बलोचों के, हमारे जो है ना शहीदों के, यही कातिल हैं। जी नाज़रीन, ये बलोच रहनुमा के तासुरात आपने सुने, जो शहदा के वारिस हैं, जो अपनी बलोच धरती को इन साजिशों से और इन दहशतगर्द अनासर से पाक करना चाहते हैं। शहदा के वारिस हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनके बच्चे आप देख रहे हैं, ये उनके जो उनकी बेटियां हैं, इनके वालिद शहीद हुए। क्या कहना चाहेंगे, आपके जो साहबजादे थे वो कब शहीद हुए। मेरा नाम हाजी ज़ैनुल्लाह खान है। मेरा बेटा शहीद इफ्तिखार अहमद जो SSG कमांडो था, 11 नवंबर 2014 को पेट्रोलिंग के दौरान AD ब्लास्ट से शहीद कर दिया गया। वो बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन था, हर एक जो ऑपरेशन होता था कामयाबी उसकी कदमें झूमती थी, क्योंकि वो मुहब्बे वतन था, और उसने कहा था कि मौत के लिए एक दिन मुकर्रर है, खुदा करे कि मैं शहीद हो जाऊँ और वतन अज़ीज़ के काम आऊँ। तो उसने 11 नवंबर 2014 को जाम शहादत नोश किया, और वतन अज़ीज़ को, वतन अज़ीज़ के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए जाम शहादत नोश किया, और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। जी नाज़रीन, ये वो शहदा हैं कि जिनकी बदौलत ये रियासत, ये धरती, ये माँ धरती जो है महफूज है। इनके जज्बे को, इन शहदा के जज्बे को सलाम है कि जिनके सपूतों, जिनके साहबजादे, जिनके प्यारों की बदौलत जो है पाकिस्तान की धरती महफूज है। खुदा ताला हमारी इस धरती को साजिशों से और साजिश करने वालों से महफूज रखे, आमीन। जी नाज़रीन किराम, मेरे साथ एक बलोच मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ ज़हरी, जिनके फ़र्जंद अर्जुमंद जो हैं वो शहीद किए गए। क्या कहना चाहेंगे जनाब। जी, मेरा बेटा जो है जर्नलिस्ट था। हम लोग जो है वैसे कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट खुजदार से।
ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے مطلب شہر کا ایریا لے کے جو ہے ہم نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیں تاکہ جو ہے وہ قلم کار بنے. تو میرا بیٹا جو ہے پڑھ کے جو ہے وہ صحافی بنا. کچھ عرصہ جو ہے وہ GNN میں رہا اور اس کے بعد جو ہے میٹرو 1 نیوز کا جو ہے مطلب ضلعی رپورٹر تھا. تو اس کو اس ڈیوٹی کے دوران جو ہے بم بلاسٹنگ کر کے جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. اب ہمیں بتائیں کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم بلوچ نہیں ہیں؟ یہ جو ریاست کے خلاف شورش کر رہے ہیں BLA انٹرنیشنلی فنڈڈ جو تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار دیکھو بات سنو, ہم سیدھے سادھے جو ہے بلوچ ہیں, مطلب سفید پوش ہیں. ہم دیہاتوں میں رہے ہیں, نہ ہماری تعلیم ہے. مطلب سننے یہ آ رہا ہے کہ مطلب ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. اچھا وہ اب میں آپ کو بتا دوں, آج اس مجمع سے جو ہے ہٹ کے آپ دیکھیں گے کہ مطلب کافی سارے لوگوں کے جو ہے اوپر جو ہے وہ نشان لگائیں گے, پھر ان کے جو ہے فیملی کو جو ہے مطلب اڑا دیں گے. جی بلوچستان سے ضلع صوبت پور سے آئے ہیں یہ مظلوم جن کے پیارے جو ہے ان سے بچھڑ گئے ہیں. یہ شہداء کے وارث ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنے بچے کا نام بتائیے گا. پرویز نام ہے ہمارے بچے کا. وہ کب شہید کیے گئے؟ 2009 میں 18 جنوری. وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کس بم دھماکے میں گزارا کر رہا تھا, کاروبار کر رہا تھا. اچھا کاروبار کر رہے تھے اور بم بلاسٹ کیا گیا, اس میں شہید ہوئے. یہ ان کی والدہ بھی ساتھ موجود ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ غریب بے روزگار, ہم روزگار کرن پہ غریب مسوار تے جائے وقتل مانجی کاروبار کرن تھا غریب کرن اتے اچانک بم آیا بے نصیب نسا لٹھائی نسا. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے روزگار میں مصروف تھا, تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں BLA ہے BRA ہے, ان کے بم حملوں میں وہ شہید ہوا. یہ مظلوم یہ شہداء کے وارث یہاں پر موجود ہیں. ان کی دہائی ان کا نوحہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. انٹرنیشنلی سپورٹڈ ایک مہم چل رہی ہے ریاست کے خلاف, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہم صحافی حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ریاست مخالف بیانیے کو تو آگے لے جا رہے ہیں, جو ریاست کے لیے جنہوں نے اپنے جانیں قربان کی ہیں ان کے پاس آنے کے لیے زحمت بھی نہیں کرتے ہیں. میں اگر ان کو وہ مظلوم پیش کر رہے ہیں تو وہ پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد کہیں, میں ان مسنگ پرسن کی کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ انٹرنیشنل فورسز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, کیا سپریم کورٹ سے, کیا ملک کے اعلیٰ ترین اداروں سے ان کا ختم ہو گیا ان کا اعتماد؟ اس کی بیک پہ کیا کانسپیریسی ہے؟ دیکھیے اس کی بیک پہ یہی کانسپیریسی ہے کہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کا مطالبہ وہی دہشت گرد کلندم تنظیموں کے ایڈ کر رہے ہیں, جس طرح اربیار مری ہے, برآمدہ بگٹی ہے اور اعلیٰ نظر ہے, اور وہی مطالبہ یہ کرتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ان کی تانے بانے ان دہشت گرد تنظیموں اور ریاست مخالف لوگوں کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. کی بات کرتے ہو, اسی ریلی میں BLA کے جھنڈے لہرائے گئے. کیا یہ وہی BLA ہے جو پاکستان میں کلندم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو شہید کیا گیا؟ اگر جہاں تک مسنگ پرسن کی صرف بات ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. پھر یونائٹڈ نیشن کو پاکستان میں بلانا, یونائٹڈ نیشن سے تحقیقات کرانا. آپ اس کی محرکات, آپ اس ریلی کی خود محرکات سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے, ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اوریجنل مسنگ پرسن کی مذمت کرتے ہیں, لیکن کیا یہ وہی لوگ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ آپ آواران جا سکتے ہیں, آپ تربت جا سکتے ہیں, کیوں تربت پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں پہ پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں بلوچی اور پنجابی کے نام پر لڑانے والے کون ہیں؟ کیوں ان ریلیوں میں ریاست مخالف نعرے لگتے ہیں؟ ہمیں بھی شہید کیا گیا ہے, ہم نے بھی شہادتیں دیے. یہاں پر تو کوئی ریاست مخالف نعرے نہیں لگاتے ہیں, یہاں پر تو کوئی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. ان سے آپ کہیں آپ پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد کے نعرے لگائیں, خدا کی قسم میں ان کے ساتھ. نہ کوئی دین سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ بلوچ قوم کے ساتھ تعلق ہے, نہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کا کوئی مسئلہ مسائل ہے, عدالت کے اندر آلریڈی میرے خیال میں کیسز موجود ہے. عدالت جو ہے وہ ڈیل کرے گی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا, جس طریقے سے PTI کو ریلیف ملا, جس طریقے سے مسلم لیگ کو ریلیف ملا, ماضی کے اندر دیگر لوگوں کو ریلیف ملتے رہے اور سزائیں بھی ملتی رہی. تو میرا خیال ہے عدالت موجود ہے, عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن آج کے دن یہی بار بار مطالبہ ہے, عدالت آئے, ان کے پاس بھی آئے, ان کے لیے بھی کمیشن بنائے, یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اگر عدالت جو ہے, کون لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں, یہ سارے بلوچ لوگ تھے. ان لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا, کس کی بنیاد پر اور کس کی ایما کے اوپر شہید کیا گیا؟
इन शहादतों को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की दहशत गर्दी जो है उसको हम रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं और अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े हैं शाना बशाना जमहूरी अंदाज के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। अदलिया से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि वो आए और खुद चीफ जस्टिस साहब यहाँ जनाब काजी फायद ईसा साहब, आप काबिल एहतराम हैं, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आए इन बच्चों के सरों पर हाथ रखें, यह आपकी दाद रसी के इंतज़ार में है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में आज बड़ी ज़रूरत है कि 9 मई के बाद जो है वो एक पेट्रियट एक्ट बने। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिसको मर्जी ट्रोलिंग शुरू कर दो, जिसकी मर्जी जो है वो आप जो है वो बदनामी शुरू कर दो। कोई सहाफ़ी यहाँ रिपोर्ट करता है अगर किसी एक पार्टी के खिलाफ, तो उस सहाफ़ी को निशाना बना लो। यार आप तो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हुए हमारे सहाफ़ी बरादरी, जिनको दहशत गर्दी की जंग जो है वो खा गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन जो है वो बनाना अशद ज़रूरत है। मैं तो आज ये फरीद रईसानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आए, हम भी फ़लस्तीन के झंडे यहाँ लेके निकलते हैं और हम इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आए मेरे साथ मारंग बलोच, वो भी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो भी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये मेरा चैलेंज है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर दहशत गर्दी को हमें नकेल डालनी चाहिए। हमें एक ख़ास कानून बनाना चाहिए और उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। और तमाम वो मीडिया के सहाफ़ी भाई जो हमारे इस कैंप में नहीं आए, मैं उनको दावत दूंगा वो आएँ, इनकी कहानियाँ भी करें, इनके साथ भी बात करें। ये भी उतने ही बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, और जिसके साथ भी कहीं जुल्म है इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मरम्मत करते हैं। लेकिन रियासत के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता और ये नहीं होने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।